ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اراکین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ قومی اسمبلی کی 19، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25، پنجاب اسمبلی کی 27 اور سندھ کی اسمبلی کی 3 نشستیں بحال ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی خواتین کی 5 مخصوص نشستیں بھی بحال کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی 2 جبکہ خیبر پختونخوا کی ایک مخصوص نشست JUI کو مل گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 11 مخصوص نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ 10 نشستیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مخصوص نشست مل گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کو ایک اقلیتی نشست مل گئی ہے۔ رخ کریں گے باجوڑ کا، جہاں صادق آباد پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب بم دھماکہ ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار صادق آباد میں پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد جام شہادت نوش کر گئے جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ گاڑی کے قریب ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے میں شہید ہونے والوں میں اسسٹنٹ کمشنر ناوگی، تحصیلدار وکیل خان اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور اہم خبر اپنے ناظرین سے شیئر کرتے چلیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی ٹیکس محصولات میں گزشتہ 10 سالوں کی نسبت 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور FBR کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا نئے مالی سال میں محصولات کی وصولی اور دیگر معاشی اہداف کو حاصل کرنے میں بھی اس مستعدی کا مظاہرہ کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی ادارہ جاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ نئے مالی سال میں محصولات کی وصولی اور دیگر معاشی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تمام ادارے مکمل جافشانی سے کام کریں۔ محصولات کی وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محصولات کی وصولی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں FBR عوام سے عزت و تکریم سے پیش آئے۔ ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے تمام سرکاری ادارے FBR کے ساتھ مل کر تعاون کریں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ٹیکس نہ دہندہ اور تمام صنعتوں کی پیداواری عمل کو ڈیجیٹائز کرنے کے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اور اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور چیئرمین FBR اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی وزیر اعظم آفس میں ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ میں امن اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے حرمین شریفین کے خادم شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قیادت میں سعودی عرب کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے 24 جون کو شہزادہ محمد بن سلمان سے ہونے والی اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سعودی کردار کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے جولائی کے مہینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے اور اس دوران سعودی عرب کی حمایت کے ساتھ اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سعودی سفیر نواف بن مالکی کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کرنا شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فورسز کے 600 سے زائد اہلکار شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں میں 40% اضافہ ہوا۔ عبوری افغان حکومت نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ دوحہ معاہدے کے برخلاف ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر حال دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی
کو شکست دینا ہوگی، دہشت گردی کے خلاف ملٹری ایکشن کے ساتھ ان علاقوں میں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی۔ بلاول نے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ نوجوانوں کو فائر وال کے بجائے تیز رفتار انٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے اور مسئلہ کشمیر حل کرے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش اب ترک کرے۔ بھارت دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی میں شامل ہونے والے آزاد جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور موجودہ وزیر اعظم کے مشیر سردار صغیر کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ بلاول بھٹو زرداری سے آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن علی شان سونی اور پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے رکن رفیق نیر نے بھی ملاقات کی۔ آزاد جموں و کشمیر میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ جاوید بٹ، کشمیر کونسل کے رکن سردار عدنان سیاب اور عمر تنویر الیاس بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر میں شامل ہونے والے تمام سیاسی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ سردار تنویر الیاس نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا، آپ نے پوری دنیا میں کشمیر کی ترجمانی کی، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ نے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے بہترین انداز میں پیش کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری اور پیپلز پارٹی کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے علاوہ پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر کے جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز راتھوڑ، سردار ضیاء قمر اور چودھری محمد ریاض بھی موجود تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کا ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں بلکہ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع ویژن ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے عوام دوست پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.018 ٹریلین روپے کا تاریخ ساز بجٹ پیش کر کے حکومت سندھ نے ثابت کر دیا کہ وہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ بجٹ میں عوامی ضروریات اور دیرینہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز حیدرآباد سکھر، لاڑکانہ میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے 7 ارب روپے کے پیکیجز دیے گئے ہیں۔ کراچی میں کورنگی کازوے پل، شاہراہ بھٹو کی توسیع اور سیف سٹی منصوبے کو حکومتی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں واٹر سپلائی، نکاسی آب اور زراعت کے شعبے میں نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں ہب کینال کی بحالی، شہداد کوٹ اسکیم سمندری پانی کو میٹھا بنانے اور سیوریج پلانٹس کی تعمیر شامل ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق کسانوں کے لیے 33 ارب روپے کا میکنائزیشن پیکیج اور سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے، جن مالکانہ حقوق کو عورتوں کو دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی روم میں ایف اے او ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگیو سے ملاقات ہوئی اور رانا تنویر حسین نے ایف اے او کے تعاون پر پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان زرعی اصلاحات کے ذریعے پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر نے ایف اے او سے کلائمیٹ فائنینسنگ تک رسائی میں مدد کی اپیل کی۔ کہا پاکستان میں صحت مند خوراک کی استعداد میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم ایمرجنسی زرعی پروگرام سے کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچا۔ پاکستان نے بیج، ای کامرس اور مٹی کی صحت پر جدید پالیسیاں متعارف کرائیں۔ چھوٹے کسانوں کی شمولیت ہماری پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایف اے او ڈائریکٹر جنرل نے پاکستان کے زرعی اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا۔ رانا تنویر حسین کو ڈونگیو کے مستقبل میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کا بھیانک چہرہ اور ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی بیان کے جواب میں سیکنڈ سیکرٹری ربیہ اعجاز نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جوابی بیان میں کہا کہ بھارتی مندوب کے ریمارکس کا جواب دینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک کلاسیکی مثال ہے جس میں مظلوم بننے کا دعویٰ اصل میں مظالم ڈھانے والا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ریاستی نظام جس سے نفرت کو بطور ہتھیار
استعمال کیا، ہجوم کے تشدد کو معمول بنایا اور امتیازی سلوک کو اپنے ہی شہریوں اور مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے خلاف قانون کا حصہ بنا دیا۔ اس ذمہ داری برائے تحفظ پر کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے۔ ربیہ اعجاز کا کہنا تھا کہ بی جے پی RSS کے تحت بھارت ایک اکثریتی آمریت میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں تمام اقلیتیں مسلمان، عیسائی اور دلت مسلسل خوف اور جبر کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ لنچنگ پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، بلڈوزر اجتماعی سزا کا ذریعہ بن چکے ہیں، مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اور شہریت کا حق مذہب کی بنیاد پر چھینا جاتا ہے۔ جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے تو بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کا اٹوٹ انگ یا اندرونی معاملہ ہے، مکمل طور پر سیاسی اور قانونی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جموں و کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہوگا۔ اقوام متحدہ نے اسے متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے۔ ANP نے مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کو چیلنج کر دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم ٹھیک نہیں کی۔ جنرل الیکشن میں ایک سیٹ ملنے پر ایک مخصوص نشست دی گئی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں ہیں، مخصوص بھی 2 ملنی چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ANP کو خواتین کی ایک مخصوص نشست دی گئی۔ باجوڑ ضمنی الیکشن میں ANP کو دوسری سیٹ مل گئی ہے۔ دریائے سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران کو طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی نے درخواست پر سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیاحوں کو بروقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا، سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں نہیں دی گئیں، دریا اور سیاحتی مقامات کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایئر ایمبولینس موجود تھی مگر وقت کم ہونے کے باعث استعمال نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری وارننگ پر متعلقہ حکام نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ آئندہ سماعت پر سوات واقعے سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل KPK نے کہا کہ متعدد ذمہ دار افراد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست کی کہ سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سوات سیلاب کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے مؤثر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ صوبائی حکومت نے فلڈ فائٹنگ آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں ڈرونز اور واٹر ریسکیو بوٹس شامل ہیں۔ سیلاب اور دیگر ایمرجنسی صورتحال میں اب ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ ڈرونز میں کئی 100 کلوگرام وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ خیبر پختونخوا محکمہ ریلیف نے 30 قیمتی ڈرونز خریدنے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ 10 H-30 ٹرانسپورٹیشن ڈرونز خریدے جائیں گے، جن میں 100 کلوگرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ 20 ایسے ٹرانسپورٹیشن ڈرونز خریدے جائیں گے جو 50 کلوگرام تک وزن اٹھا سکتے ہوں۔ ذرائع نے کہا کہ ڈرونز کی خریداری پر 406 ملین روپے کی لاگت آئے گی، جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے محکمہ خزانہ کو 331 ملین روپے کے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈرونز اور بوٹس کی فی الفور خریداری کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ محکمہ ریلیف کے مطابق ان آلات کی خریداری کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں بروقت اقدامات کرنا ہے۔ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چینی کی درآمد حکومت اب خود کرے گی۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں چینی کی امپورٹ کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں۔ حکومت نے چینی کی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چینی مہنگی بیچنے والوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز 10 جولائی سے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز کے 5000 سے زائد ملازمین کو سرپلس پول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ملازمین کو رضاکارانہ سیپریشن اسکیم آفر کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے MD کے مطابق اعلامیہ کے مطابق آج سے ملک بھر کے تمام فعال یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سٹورز پر موجود تمام سامان کو مرحلہ وار ویئر ہاؤسز میں منتقل کیا جائے گا، جہاں متعلقہ حکام کی نگرانی میں سامان واپس یا نیلام کیا جائے گا۔
پی ڈی ایم پنجاب نے سانحہ سوات کے پیش نظر فلیش فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ڈی پی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ تمام مقامات پر ایمرجنسی انتظامات، ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس، دوا اور امدادی عملہ پیشگی تعینات کیا جائے۔ دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ سانحہ سوات میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف حکومتی وفد کے ہمراہ سانحہ سوات سیلاب میں شہید ہونے والے مردان کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے لواحقین کے گھر پہنچے۔ وفد نے غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پوری صوبائی حکومت لواحقین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت اس حوالے سے غفلت برتنے والے افراد کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرے گی۔ ابتدائی طور پر کچھ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مکمل تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور جلد رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد غفلت کے مرتکب مزید افراد کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محرم الحرام کی مناسبت سے جانوالا میں آج علم اور بیڑا آل محمد کے جلوس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ جلوس اپنے روایتی اور مقررہ راستوں پر پرامن انداز میں جاری ہے۔ عاشقان اہل بیت کی بڑی تعداد عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بہاولپور سے حسنین کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ بہاولپور کے نواحی علاقہ جانوالا محرم الحرام کے 6 مناسب سے جانوالا میں بیڑہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جلوس اپنی روایتی اور مقررہ راستوں سے پرامن طریقے سے رواں دواں ہے، جبکہ عاشق اہل بیت کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلوس میں شریک عزازاران سیاہ لباس میں ملبوس نواح ماتم کرتے ہوئے اہل بیت سے اپنی وحلانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر مقامی انتظامیہ، رضاکار اور سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں تاکہ ہر ممکن سہولت اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ میں فضا سوگوار اور جگہ جگہ سبیل لنگر، نیاز و توسیع انتظامات کیا گیا ہے۔ مجالس بھی جلوس کے ہمراہ جاری ہیں، جہاں ذکر علماء کرام مصائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ جلوس کی آمد کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے اور مختلف علاقوں سے عزاداران کے قافلے جانوالا پہنچ رہے ہیں، جس سے علاقے میں ایک روحانی اور عقیدت بھرا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مقامی شہریوں اور عظیموں نے جلوس کے استقبال اور سہولت فراہم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کیا ہے۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری عقیدت، امن اور نظم کے ضابطے کے ساتھ اعزازار کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسنین پرار، NTN نیوز، بہاولپور۔ رخ کریں گے پاک پتن کا، جہاں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 15 روزہ عرس کی تقریبات اختتام کو پہنچ گئیں۔ گزشتہ رات سجادہ نشین نے بہشتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا۔ تفصیلات راؤ رمضان اعجاز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک پتن میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس مبارک کی 15 روزہ تقریبات اپنے اختتام پر پہنچ گئی۔ سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی، جو کہ 5 محرم سے 10 محرم تک جاری رہے گی۔ 5 راتوں میں لاکھوں زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج بابا جی کا بہشتی دروازہ کھل گیا ہے اور اب ہم بہشتی دروازہ گزر کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ 5 دن کھلتا ہے اور ہمیں یہاں پہ روحانی سکون ملتا ہے۔ یہاں پر لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ موسم کے پیش نظر پانی کی ٹھنڈی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائرین کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ اوقاف کی طرف سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائرین کہتے ہیں کہ مزار فرید پر پہنچ کر دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اعجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔